الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ آج مکمل ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے۔ 2 عشرے باقی ہیں۔ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم رمضان المبارک کے یہ بابرکت دن اور اس کی عظمت والی راتیں ان سے کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہم اس ماہ مقدس میں کن کاموں میں مصروف ہیں؟ یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان آیات میں بھی ہمیں بہت حد تک رہنمائی ملتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ مالک فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس مہینے میں تمہارے اوپر ہم نے روزے فرض کیے
جو دین اسلام کا اہم رکن ہے، تو وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ ہم نے رمضان کے مہینے میں تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں، اور پھر بتایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم نے تمہارے لیے کیوں پسند کیا ہے کہ اس میں روزے رکھو۔ اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے۔ قرآن کے نزول کے لیے آسمان دنیا سے، لوح محفوظ سے جو 7 آسمانوں کے اوپر ہے، اس سے اللہ مالک الملک نے اس کتاب مقدس کو اکٹھا آسمان دنیا پہ نازل فرما دیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کا آغاز بھی رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا۔ تو گویا رمضان کا مہینہ صرف روزوں کا مہینہ نہیں بلکہ یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، اس میں صرف قرآن کے نزول کا ہی نہیں فیصلہ ہوا، بلکہ اللہ نے پہلے انبیاء پہ جو کتابیں نازل فرمائیں، جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی کیا، تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم، تو یہ کتابیں بھی اللہ مالک نے اپنے ان نبیوں پہ رمضان کے مہینے میں نازل فرمائیں۔ گویا یہ ہدایت کے حصول کا ایک بہترین مہینہ ہے۔ یہ انسانیت کی اصلاح کے لیے اللہ نے اس مہینے میں جو خصائص رکھے ہیں، شاید وہ کسی اور مہینے میں موجود نہیں ہے، کہ جو انسان اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے، جو انسان اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنا چاہتا ہے، اور پھر اس کو رمضان کا مہینہ بھی ملا، اور اس نے رمضان المبارک کا یہ مہینہ اس طرح گزار دیا کہ نہ تو وہ اپنے سابقہ گناہ اس نے بخشوائے، نہ اس نے سچی توبہ کی، اور نہ ہی وہ نیک عمل کر کے اللہ کے قریب ہوا، تو یہ وہ بدبخت انسان ہے جس انسان پہ اللہ کے نبی کی بھی اور تمام فرشتوں کی لعنت ہے۔ جو آپ نے حدیث سنی ہے ممبر والی، کہ نبی علیہ السلام نے جب ممبر پہ آپ ایک موقع پہ چڑھے اور آپ نے ہر سیڑھی پہ چڑھتے ہوئے آمین 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 پکارا، تو صحابہ کے دریافت کرنے پہ آپ نے یہی بتایا، جب میں پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو چونکہ حضرت جبریل موجود تھے اور ان کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت موجود تھی، تو میرے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتے ہوئے حضرت جبریل نے اللہ کے حضور یہ دعا کی کہ وہ انسان جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی عمر تک دیکھ لیتا ہے اور پھر ان کی خدمت کو اپنا فرض نہیں سمجھتا، وہ اپنے اور کاموں میں لگا رہتا ہے اور ماں باپ کو اس طرح چھوڑ دیتا ہے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ تو میں نے آمین کہا اور فرشتوں نے بھی آمین کہا۔ یہ اللہ سب کچھ کیا کروا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں ہمیں کچھ بہت اہم سبق بتا رہے ہیں کہ ماں باپ کا اللہ کی ذات کے بعد کتنا حق ہے۔ دین کے اوپر چلتے رہو، ماں باپ کے لیے بے دینی اختیار نہ کرو، لیکن دین کے اندر رہتے ہوئے ماں باپ کے ہر حکم کو مانو اور ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ احسان کرو۔ نمبر 2، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کا نام نامی آئے، آپ کا ذکر خیر ہو، اور پھر وہ انسان سنے لیکن اس کی زبان سے اللہ کے نبی کے بارے میں درود کا کلمہ نہ نکلے، اللہم صلی علی محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے کلمات ادا نہ ہوں، وہ غافل ہو کے بیٹھا رہے، نبی علیہ السلام کی ذات، آپ کا نام سن کے آپ پہ درود نہ بھیجنا، یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے، اتنا سنگین جرم ہے کہ فرشتوں کی بد دعا ہے اس انسان کے لیے، اور اللہ کے نبی کی مہر ہے آمین، اے اللہ یہ دعا قبول کر۔ اور پھر تیسرا انسان وہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی زندگی میں رمضان پایا اور کتنا مختصر کلمہ کہا، فلم یغفر لہ، اس کی مغفرت نہیں ہوئی، اس کی بخشش نہیں ہوئی۔ یہ سوچنے والی بات ہے کہ 10 دن گزر گئے، میں اور آپ یہ سوچیں، اپنے بارے میں سوچیں، اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچیں، بیوی بچوں کے بارے میں، بہن بھائیوں کے بارے میں، دوست احباب کے بارے میں، ماں باپ کے بارے میں، کہ ان کی مغفرت ہوئی ہے کہ نہیں۔ اگر ہمارے ماں باپ دنیا سے چلے گئے تو ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا میرے اور آپ پہ کتنا فرض ہے، یہ فرض ہم نے کتنا نبھایا ہے اب تک، ان کے لیے بخشش کی دعا کتنی مانگی ہے ہم نے،
کیا دل کو اطمینان ہے کہ ہاں اللہ نے بخش دیا ہوگا، میں نے تو اتنی مانگی ہے اس کی توفیق سے؟ اگر ہے تو الحمدللہ جاری رکھیں، نہیں ہے تو اللہ کے لیے شروع کر دیں، کیونکہ مغفرت اور بخشش یہ بہت ضروری ہے۔ تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، ھدی للناس، وہ قرآن جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں ہدایت کی بڑی واضح باتیں ہیں، اور یہ بالکل بڑی وضاحت کے ساتھ تمہارے لیے ہر چیز کو واضح کر رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، یہ راستہ جنت کی طرف لے جانے والا ہے، یہ جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، والفرقان، بالکل فرق ہے اس سے۔ اور اس کتاب فرقان کو اللہ نے قیامت تک قائم رکھنا ہے۔ اس اللہ کا شکر ہے جس اللہ مالک الملک نے ہمیں اپنے فضل سے اس کتاب مقدس پر ایمان نصیب فرمایا اور ہمیں اس تک رسائی نصیب فرمائی، نہ چاہتے ہوئے بھی یہ ہمارے کانوں تک پہنچ رہا ہے۔ روز قیامت ہمارے پاس کوئی حجت، کوئی بہانہ نہیں ہوگا کہ سمجھ نہیں سکا، وقت نہیں ملا، پتہ ہی نہیں چلا۔ بھائی پتہ ہے قرآن ہے، ہم سنتے ہیں، یہ پڑھے ہوئے ہمارے موبائلوں پہ بھی ہیں، حتیٰ کہ اب تو ہم نے ایک اور ظلم کیا اپنے طرف سے، تو ہم نے وہ بڑی اس کے ساتھ جو ہے وفا دکھائی، لیکن اس سے بڑھ کر اس کی بے ادبی کوئی نہیں جو ہم کر رہے ہیں، اس کو ٹیونوں میں لگا دیا، واش روم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور موکلی صاحب کی تلاوت شروع ہو گئی ہے۔ یہ کہہ دیجیے یہ موکلی صاحب سے میری جو ہے نا وہ موکلی صاحب سے اور سدیس صاحب سے اتنی محبت ہے کہ میں واش روم میں ان کی آواز کھولتا ہوں۔ کوئی عقل سے بھی کام لینا چاہیے۔ یہ ہماری ٹیون نہیں تھی کہ قرآن شروع ہو اور اس کے اوپر انگلی دھر دیں۔ قرآن تو یہ ہے کہ جب شروع ہو تو آپ سب کچھ چھوڑ دیں اور اس کو سننا شروع کر دیں۔ قرآن تو عظمت والی کتاب ہے، قرآن کھلونا تھوڑا ہی ہے۔ لیکن آج مسلمان کو یہ بتانے والا کوئی نہیں، نہ مسلمان نے یہ سوچنا ہے، جذبات ہیں ان میں بہتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اور اس قرآن کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لگاؤ پوری زندگی تھا، لیکن رمضان المبارک میں اس سے جو لگاؤ تھا اس کی ایک بہت ہی نورانی شکل تھی۔ وہ یہ کہ جبریل امین ہر رات نبی علیہ السلام کے پاس آتے، ہر رات، اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے پورے رمضان میں اس رمضان تک جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا وہ دور کیا کرتے تھے۔ گویا یہ قرآن، یہ مہینہ یہ دور کا مہینہ ہے، یہ قرآن دہرانے کا مہینہ ہے، یہ بار بار پڑھنے کا مہینہ ہے۔ اور پھر اسی عمل کے ساتھ ایک اور عمل بھی یہ جڑتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے، آپ جیسا سخی کوئی نہیں تھا، آپ کے اخلاق تمام انسانوں سے، انبیاء سے بھی بڑھ کر تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام سب سے زیادہ سخی تھے۔ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جبریل، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جب جبریل امین آپ کو ملنے آتے اور آپ کے ساتھ قرآن کا مذاکرہ کرتے، جبریل بھی پڑھتے اور اللہ کے نبی بھی پڑھتے، اللہ کے نبی سناتے، جبریل سنتے، پھر جبریل پڑھتے، اللہ کے نبی سنتے۔ یہ دور کیسا نورانی دور ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کا یہ فرمان بالکل حق ہے، ہمارا ایمان ہے اس کے اوپر کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بھی کوئی جماعت وہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، اللہ کے گھروں میں سے جس گھر میں بھی اکٹھے ہوتے ہیں، کسی بھی مسجد میں، وہ چھوٹی ہو یا بڑی، وہ لوگ تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، اور ان کے جمع ہونے کا مقصد ایک تو سب سے بڑا تو نماز ہے نا۔ یہاں ایک دوسرا کام بتایا، یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ فیما بینہم، کہ وہ اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو پڑھانے کے لیے، پڑھنے پڑھانے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ کیا ہے جی؟ یہ قرآن کی کلاس ہے، یہ قرآن سادہ پڑھا جا رہا ہے، یہ حفظ ہو رہا ہے، یہ ترجمہ پڑھا جا رہا ہے، یہ تفسیر ہو رہی ہے۔ کتاب، اللہ کی کتاب کے لیے جمع ہو گئے۔ یہ ہم جمعے کی ادائیگی کے لیے جمع ہوئے ہیں، جمعہ ادا کر کے چلے جائیں گے۔ اس طرح یہ اجتماع بھی ہے کہ اللہ کی کتاب کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یہاں یہ شادی حال تھوڑا ہی ہے،
یہ تو مسجد ہے، یہاں جمع ہوں گے تو ظاہر ہے اللہ کے لیے جمع ہوں گے۔ تو وہ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا حفتہم الملائکہ، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ باڈی گارڈ، محافظ ان کے لیے کون کھڑے ہیں جی؟ فرشتے کھڑے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی بادشاہ ہو، اس کی حفاظت کے لیے اسی کے بندے کھڑے ہوں گے۔ اللہ کے بندوں، قرآن کے لیے جمع ہوگے تو فرشتے آپ کے لیے کھڑے ہوں گے۔ قرآن کے ساتھ کوئی لگاؤ سوچیں، یہ ہم رمضان کا مہینہ گزار رہے ہیں۔ رمضان کے مہینے کا یہ مطلب نہیں ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا تم روزہ رکھو گے تو انشاءاللہ اور بہتر ہو جاؤ گے، شوگر بھی بہتر ہو جائے گی۔ اللہ کرے سب کے ہو جائے، میری بھی تکلیفیں دور ہو جائیں، آپ کی بھی تکلیفیں دور ہو جائیں۔ لیکن اللہ کے بندو، رمضان روزے اس لیے نہیں رکھ رہے، روزے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھ رہے ہیں۔ روزہ تو عبادت ہے، اور ہر عبادت میں دینی، دنیاوی، جسمانی فوائد تو اللہ نے بے بہا رکھے، وہ تو مل کے رہیں گے۔ لیکن میری اور آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کی رضا، اللہ کے حکم کو پورا کرنا۔ تو قرآن مجید یہ رمضان کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے۔ اور جب بھی اللہ کے بندے کسی بھی موسم میں، رات ہو دن ہو، اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں، اللہ کے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، اس کے نیچے آ جاتے ہیں، رحمت کے نیچے۔ اور وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، سکینت نازل ہوتی ہے، ایک دلی اطمینان نازل ہوتا ہے، وہ مصنوعی نہیں، وہ اللہ کی طرف سے حقیقی سکینت نازل ہوتی ہے۔ میں اور آپ سکینت چاہتے ہیں۔ دنیا کے دکھوں نے ہمیں بالکل ختم کر کے رکھ دی ہے، نہ دن کو سکون ہے، نہ رات کو سکون ہے، خوف ہے، خدشات ہیں۔ تو اللہ کے بندو، ڈاکٹر جتنی مرضی دوائیاں کھلا دیں، واللہ سکینت حاصل نہیں ہوگی، دماغ سو جائے گا، بیکار ہو جائیں گے کچھ عرصے تک، کارآمد نہیں رہیں گے۔ اگر کارآمد انسان رہنا چاہتے ہیں تو کتاب کے سائے کے نیچے آ جائیں، قرآن کے سائے کے نیچے آ جائیں۔ یہ مہینہ ہمیں قرآن کی طرف لانے کے لیے آیا ہے۔ 10 دن گزر گئے، 10 دنوں کے گزرنے کا پتہ نہیں چلا تو ایک عشرہ اور بھی اگلے جمعے تک گزرا ہوگا، اور یہ تیزی سے گزر جائے گا۔ تو اللہ کے بندو، یہ رمضان کا مہینہ، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اور پھر قرآن کے مہینہ، جس انسان کا تعلق قرآن سے قائم ہو جائے اور اس کے دل میں مال خرچ کرنے کا جذبہ نہ ہو، تو وہ یہ سمجھ لے کہ ابھی میں قرآن والا نہیں ہوا، قرآن سے مجھے محبت نصیب نہیں ہوئی۔ کیونکہ جو انسان قرآن زیادہ پڑھتا ہے، اس کے دل میں سخاوت کے جذبات زیادہ اٹھتے ہیں۔ ایک مال نہ خرچ کرنے کی بنیادی وجہ مال کی محبت بھی ہے، اور ایک قرآن سے دوری بھی ہے۔ آپ قرآن سے جتنے دور ہوں گے، اتنا ہی بخل آپ کے دل میں پکا ہوتا چلا جائے گا، مال کی محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ آپ نے عام نفلی صدقے کیا کرنے ہیں، آپ زکوٰۃ دیتے ہوئے آپ کے دل کو ہاتھ پڑے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بالکل آپ کا فرمان اور آپ کا عمل، کہ اللہ کے نبی جب جبریل آپ سے قرآن سنتے تھے تو اللہ کے نبی ایک طوفان سے بھی زیادہ تیز سخاوت کیا کرتے تھے۔ طوفان اس کا مقابلہ نہیں تھا کر سکتا جو اللہ کے نبی کے ہاتھ سے سخاوت، پوری انسانیت جہاں تک لوگ ہوتے، آپ کی سخاوت کے فوائد لوگ اٹھا رہے ہوتے۔ میں اور آپ آج تک کتنے لوگوں کو اس رمضان میں فائدہ پہنچا سکے؟ وہ جو ہمارے ذمہ ابھی فرض بھی ہے، ابھی وہ نہیں نکل رہا، ہم نے اپنے اصل مال سے کیا نکالنا ہے؟ رمضان گزر رہا ہے، کرنے والے کام باقی ہیں، قرآن پڑھنا، سخاوت کرنا۔ اور پھر فرمایا فمن شہید منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو اس مہینے کو پائے وہ صحیح روزے رکھے۔ ہر مسلمان عاقل بالغ پہ، مرد ہو یا عورت، اس کے اوپر رمضان کے روزے فرض ہیں، اور رمضان کا روزہ بلا عذر چھوڑنا یہ کبیرہ اور سنگین گناہ ہے، اور اس کا اللہ کے ہاں بہت بہت کڑی سزا ہے۔ اللہ مالک الملک اپنے ہمیں ان کوتاہیوں سے محفوظ رکھے۔ اور پھر فرمایا، جو آج تھوڑے سے وقت میں جو مزید بات کرنی ہے، کہ اللہ نے پھر فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب تجھ سے سوال کرے میرے بندے میرے بارے میں، اے میرے محبوب، تجھ سے یہ لوگ پوچھیں میرے بارے میں۔ اللہ نے اس پوری انسانیت میں
قرآن کے ذریعے اپنے نبی کو یہ کیوں کہا جب تجھ سے پوچھیں؟ تو اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے بارے میں پوچھنا اور اللہ کی پسند ناپسند وہ نبی سے پوچھی جا سکتی ہے۔ کیوں جی؟ کہ کسی اور سے پوچھ سکتے ہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب تجھ سے سوال کرے میرے بندے۔ وہ بندے تو بڑے نیک تھے، وہ استخارہ کرتے تو ان کو پتہ چل جاتا، شاید وہ اتنے ولی نہیں تھے جتنے آج کے ولی ہیں، اتنی پہنچی ہوئی ہستیاں نہیں تھیں۔ اللہ نے تو رضی اللہ عنہم کہا ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے جب تجھ سے پوچھیں یہ میرے بندے میرے بارے میں۔ تو آج کل اگر ہمیں کوئی اللہ کے بارے میں پوچھنا ہو تو کس سے پوچھیں؟ پہنچی ہوئی ہستیوں سے، جن کو قرآن تک نہیں آتا، جن کو نماز نہیں آتی، وہ اللہ کے بارے میں ان سے ہم پوچھیں کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی پسند کیا ہے ناپسند کیا ہے۔ نہیں بھائی، کسی قرآن والے سے پوچھو، نبی کے وارث سے پوچھو۔ نبی گزر گئے، نبی اپنا ورثہ چھوڑ گئے، اور ورثہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کا علم۔ بس جو اس کے اصل وارث ہیں نا، ان تک رسائی حاصل ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں انہیں بتا دو کہ میں قریب ہوں، میں بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، دعا کرنے والا جب بھی مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ دعا کا عمل اگر ہم غور سے کام لیں، اگر ہم گہرائی میں جائیں تو اللہ کے بندو، عبادت میں اصل چیز ہے ہی دعا۔ جب اللہ سے مانگا کچھ نہیں، عبادت کیا ہوئی؟ نماز پوری کی پوری آپ دیکھیں، اس کو جتنا مسنون دعاؤں کے ساتھ بھرتے چلے جائیں آپ کی خوش قسمتی۔ یہ نماز، ادھر جنازہ دیکھیں، اللہ معاف فرمائے، کیا ظلم ہے! اتنی اہم عبادت کیوں مقرر کی گئی؟ اس کا تسلسل کیا ہے؟ اور صحابہ نے اپنے نبی کے پیچھے جنازے کیسے پڑھے؟ پھر انہوں نے اپنے پیاروں کے جنازے کیسے پڑھائے؟ اس امت نے کیا سیکھا ان سے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کسی بھی میت پہ جنازہ ادا کرو، اخلاص سے دعا کرو اس کے لیے۔ دعا ہی اصل چیز ہے۔ اس کو اٹھا کے لائے ہو، اس کو گھر سے اٹھا کے قبر میں پھینکا دے؟ نہیں بھائی، اس کو آپ نے نہلایا، چارپائی پہ رکھا، کندھا دے کے اس کو جنازہ گاہ کیوں لے کے گئے ہو؟ سوال ہے۔ سیدھا قبرستان لے جاتے، جا کے دفناتے۔ کھلواڑا ہی کرنا ہے، دین کو کھلونا ہی سمجھنا ہے ہم؟ بھائی یہ دعا کے لیے ہے، یہ میرے اور آپ کے اوپر حق ہے کہ جو فوت ہوا اس کے جنازے میں جاؤ۔ اے اللہ کے نبی کیا کرنے جائیں؟ فرمایا اخلاص سے دعا کرنے جائیں۔ مجھے اور آپ کو کیا ملے گا؟ فرمایا جو اس کے جنازے میں جائے گا اس کے پچھلے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ یا اے اللہ کے نبی اسے کیا ملے گا؟ فرمایا جو اخلاص سے اگر 40 آدمی بھی اس کے لیے دعا کریں اور وہ بھی موحد ہو، یہ بھی موحد ہو، اور وہ اخلاص سے دعا کریں، اللہ ان کی دعا کی برکت سے اس کو معاف کر دیتے۔ تماشا ہے، اصل چیز ہے ہی دعا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیسری تکبیر کے بعد اتنی دعائیں کیا کرتے تھے، ایسے درد دل کے ساتھ دعائیں کرتے، پیچھے کھڑے صحابی کہتے کاش یہ میرا جنازہ ہو، اس کی تو بخشش ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے یہ جو دعائیں پڑھ دیں، اور اللہ کا نبی ہو اخلاص سے دعائیں پڑھے، ان کی زبان اقدس سے یہ کلمے نکلیں، تو پھر اس کی بخشش نہ ہو؟ یہ تو نہیں ہے، اس کی بخشش ہو۔ دل سے بتائیں، جو جنازہ آج کل ہم جو دیکھتے ہیں، کیا آپ کا دل کہتا ہے کہ بس اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بخشش ہو گئی؟ بتائیں، جنازہ نہیں ہوا بخشش کیا ہوگی؟ تو اللہ کے بندو تماشا نہ بنائیں، دعا کو سیکھیں۔ دعا کیا ہے؟ دعا ہے اصل چیز، یہ ورنہ صرف تماشے رہ جاتے ہیں۔ یہ نماز کا حسن، یہ اطمینان ہے، یہ خشوع ہے، یہ اللہ کے آگے رونا ہے، یہ اصل نماز ہے۔ اور اگر یہ نہیں تو یوں سمجھیں کہ ایک بہت ہی خوبصورت انسان ہو، اس سے روح نکل جائے، پھر آپ اس کو اپنے گھر نہیں رکھتے،
اس کو قبر میں ڈالتے ہو اور اپنی نظروں سے اوجھل کرتے ہو، بتاؤ وہ نماز کیسی نماز ہوگی؟ ہماری زندگی کی ہزاروں لاکھوں نمازیں جب روز قیامت اس طرح ہم دیکھیں گے بغیر روح کے اور مردہ نمازیں، بتاؤ ہمیں ان سے کیا توقع ہوگی؟ نماز کو نماز بنا، نماز دعا ہے، نماز عاجزی ہے، نماز اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے۔ صلاۃ کا میں نہیں نماز ہوتا ہے، دعا ہوتا ہے۔ صلاۃ دعا کو کہا جاتا ہے، اور نماز کو کیوں صلاۃ کہا گیا؟ اللہ اکبر کہہ کے ابو ہریرہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی الحمدللہ رب العالمین تو آپ دیر سے شروع کرتے ہیں، پہلے بھی کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، تو آپ کیا پڑھتے ہیں؟ فرمایا میں پڑھتا ہوں اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد۔ میں یہ پڑھتا ہوں، میں نے کیا ہے؟ اللہم باعد بینی و بین خطایای، اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے، یہ جو مجھ سے گناہ ہوئے اور یہ مجھ سے چمٹے ہوئے ہیں جنہوں نے میرا دل سیاہ کر دیا، جو میرے کندھوں کے اوپر ہیں اور میرے کندھے ختم ہو چکے ہیں، اور روز قیامت اگر یہ مجھ سے الگ نہ ہوئے میں بھی سیاہ ہوں گا اور گناہوں کو بھی میں نے اٹھایا ہوا ہوگا۔ اے اللہ ان کو مجھ سے دور کر دے۔ کتنا دور کر دے؟ اس شہر سے دوسرے شہر تک، یہ بھی بہت بڑی غنیمت ہے، لیکن یا اللہ جتنا مشرق سے مغرب دور ہے، جتنے مشرق سے مغرب دور ہے میرے گناہ اتنے دور کر۔ اس دعا کی میرا خیال ہے مجھے اور آپ کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم تو ویسے ہی ماشاءاللہ پیدائشی ٹھیک چل رہے ہیں۔ پوچھتے ہیں بھائی دعا یاد ہے؟ یاد نہیں ہوتی، تو کیا یاد ہے؟ اللہم نقنی من الخطایا، اے اللہ مجھے گناہوں سے صاف کر دے، کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے صاف ہوتا ہے۔ یہ وہ دعا کے کلمات ہیں جو زندگی میں نے شاید اور آپ نے کم ہی پڑھے ہوں، ٹھیک ہے جی، یاد ہی نہیں ہے۔ اور پھر ہمیں ہماری قسمت میں کیا ہے؟ وہ جنازہ، وہاں بھی تیسری تکبیر کے بعد ہے اللہم اغسلہ بالماء والثلج والبرد اللہم نقہ من الخطایا، اے اللہ اس کو گناہوں سے پاک صاف کر دے، اے اللہ اس کو دھو دے۔ وہ بھی مولوی صاحب نہیں کرتے، نہ میں کرتا ہوں نہ وہ کرتے، پھر گناہ کدھر جائیں گے؟ پاس ہی ہوں گے۔ اللہ کے بندوں کوئی دعا سیکھو، دعاؤں کی طرف آؤ۔ نماز پڑھنی ہے دعا کرو، روزہ رکھنا ہے دعا کے لیے۔ یہ روزہ رکھا میرا رب اور آپ کا رب اس نے یہ پسند کر لیا تو کہا جو مانگنا ہے مانگو، تم تو فقیر ہو، غنی تو صرف میری ذات ہے۔ یہاں تو نبی بھی فقیر تھے۔ اللہ کے بندوں قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ نے کتنے بڑے نبیوں کا نام لیا، کتنے بڑے نبیوں کا نام لیا۔ آدم علیہ السلام کو دیکھیں جو پیدا ہوئے، اللہ کے انعامات ہی سمیٹے، لیکن غلطی ہو گئی تو پھر دعا ہی کی ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا۔ میں اور آپ نہیں کریں گے۔ ہمارے باپ اور ماں سے ایک غلطی ہوئی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اتنا منایا، فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، آدم نے اپنے رب سے کلمے سیکھے۔ یا اللہ اب سکھا دو صحیح، تو اسے معافی مانگوں تو کیسے مانگوں؟ اللہ نے سکھائے اور پھر انہوں نے وہ کلمے پڑھے، روتے رہے، اللہ نے معاف کر دیا۔ تو یہ تو دعا ہے۔ پھر نوح علیہ السلام کو دیکھیں، ان کی دعاؤں کا قرآن میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کے حکم پہ لوگوں کو دعوت دیتے رہے، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 100 سال نہیں، 950 سال گزر گئے۔ ہدایت بھی مانگتے رہے، یا اللہ نے ہدایت نصیب فرما دے، لیکن وہ بڑی سنگ دل تھے۔ چند لوگ مسلمان ہوئے، پوری قوم کافر ہے، اور بالآخر ان کے برے رویے کے بعد جب اللہ نے بتایا بھائی یہ ایمان نہیں لائیں گے اور انہوں نے جو زیادتی کی ہے یہ کرتے چلے جائیں گے، تو پھر ایک دعا ہی تھی، ایک دعا تھی رب انی مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، کہ دعا یہ کی یا اللہ میں تو بالکل مغلوب ہوں، میں ان کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتا، تو ہی میری مدد کر۔ تو اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے مدد کی، ہم نے آسمان کے دہانے کھول دیے، بارش برسی کہ وہ بارش نہیں تھی پر نالے تھے، زمین سے
چشمے ابلنے لگ گئے، پانی وہاں تک چلا گیا جہاں کسی انسان کی یہ امید تھی کہ شاید میں وہاں پہنچ جاؤں گا، پانی اس سے بھی اوپر چلا گیا۔ دعائیں رنگ لاتی ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا بتایا جا رہا ہے کہ ان کی قوم نے کس طرح ان کو تکلیفیں دیں، حتیٰ کہ آگ میں پھیلا۔ بھائی انہوں نے ہجرت کی، ساتھ ایک بیوی تھی، اولاد تھی نہیں، بڑھاپا دن بدن گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ سے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ اللہ نے ایک عقل مند اور حوصلے والے لڑکی کی خوشخبری سنائی، حضرت اسماعیل پیدا ہوئے۔ اور پھر اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ اسماعیل جن سے ایسی نسل چلی، عرب ساری کی ساری اولاد اسماعیل ہے، بیت اللہ ان کے ہاتھوں بنا جو قیامت تک رہے گا۔ کیسی اللہ نے اولاد دی، کس نے سنی؟ سنتا ہے کہ نہیں سنتا؟ بھائی سنتا ہے، دیتا ہے۔ اور پھر یہ پوری انسانیت کے اوپر، بلکہ پوری کائنات کے اوپر جو اللہ کی مہربانی ہے، وہ اللہ کے نبی کا بھیجنا ہے۔ تو یہ کس کی دعاؤں کا کرشمہ ہے؟ اللہ کے نبی خود بتاتے ہیں، انا دعوت ابی ابراہیم۔ جب تم یہ دیکھو کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ یا اللہ تو نے اپنے آخری نبی بھیجا اور ہمیں ان کا امتی بنایا، اور پھر تم یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس اللہ نے یہ سارے فیصلے کیے، تو پھر میرے باپ ابراہیم کو نہ بھولنا، دعا اس نے کی تھی۔ دعائیں رنگ لاتی ہیں، کرنے والا تو کوئی ہو، پھر کوئی مصیبت میں پھنس جائے، گناہ ہو گیا، جی غلطی ہو گئی، بھائی اللہ معاف کرتے ہیں۔ یونس علیہ السلام بھول گئے، کہاں سے ان کو نکال لیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، میرے بھائی یونس کی دعا جو اس نے مچھلی کے پیٹ میں کی تھی، اور پھر اللہ نے صرف نکالا نہیں بلکہ ان کو دوبارہ زندگی دی، صحت دی، اور پھر جب قوم کی طرف واپس گئے، وہ ساری کی ساری قوم مسلمان ہو چکی تھی اور ان کے انتظار میں تھی۔ وہ اعزاز کے ساتھ انہوں نے جو دکھتے دل کے ساتھ نکلے تھے، وہ استقبال کی شکل میں واپس پہنچے۔ تو یہ ساری کی ساری کس کی مہربانیاں ہیں؟ یہ دعا کے رنگ ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے، یہ ظلم اور زیادتیاں میری ہیں۔ میں لوگوں کو ہزار بہانے سناتا رہا، پھر نہیں ایسا نہیں، ایسا نہیں، میں ایسا ہوں، تو جانتا ہے تو اسے کیا چیز پوشیدہ ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، وہ خبیر ہے، وہ جانتا ہے، تو لہٰذا اعتراف کر لینا چاہیے، میں ہی قصوروار ہوں۔ اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں، اور یہ کلمہ ایسا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، میرے بھائی یونس والا کلمہ، یہ دعا میرا جو امتی بھی یہ پڑھ کے اللہ سے جو مانگے گا اللہ اس کو دے دے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو دعا میں کثرت سے دہرائیں، پھر دعا کریں، دیکھیں کیسی قبول ہوتی ہے۔ تو کس کس نبی کا نام؟ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں کس طرح دعائیں کی، لیکن ان کی دعا میں آپ کو ایک اور بھی رنگ نظر آتا ہے۔ جب مدین کی طرف آئے، فرعون ان کی تلاش میں تھا کہ اس کو قتل کرنا ہے، کیونکہ اس کے ہاتھوں ہمارا ایک قوم کا آدمی قتل ہو گیا، وہ وہاں سے بیچارے بھاگے، کبھی مصر سے باہر نکلے نہیں تھے، اب قسمہ پرسی کے عالم میں جا رہے ہیں، اور پیچھے دشمن کا خوف ہے، کوئی ہاتھ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، خالی ہاتھ یہ لمبا سفر کیا، کتنی مشکلات میں سفر کیا ہوگا۔ لیکن جب مدین پہنچے، وہاں جس کنویں کے پاس پورے علاقے کے لوگ مویشی لے کے جمع تھے، وہاں دو عورتیں بھی تھیں باحجاب، بکریوں کو انہوں نے الگ رکھا ہوا تھا۔ صدقہ، نیکی، یہ دعا کو کہاں پہنچا دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہ ہیں کہ پتہ نہیں کتنے دنوں سے کھانا بھی نہیں کھایا، کمزوری کا کیا عالم ہوگا، اور پاؤں اور ہاتھوں کی کیا کیفیت ہوگی، لیکن دل کے اندر، دل میں کیا انسانیت کی ہمدردی ہے۔ ان عورتوں کے پاس گئے اور کہا، تم کیوں کھڑی ہو، کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگیں، یہ سارے لوگ چلے جائیں گے۔ وہ مخلوط حکومت نہیں تھی، مخلوق، یہ اب نئی تہذیب ہے، مخلوط عورتوں کے اتنے حقوق ہیں، حقوق تو ان کے بھی تھے، لیکن شرم و حیا کوئی اور چیز ہوتی ہے جو آج رخصت ہوتی جا رہی ہے، الا ماشاء۔ تو کہا کہ ہم نے ان کے ساتھ نہیں ملنا، یہ جب چلے جائیں گے پھر ہماری قسمت میں جو ہوگا، ہم تھوڑا تھوڑا پانی نکال کے ان کو پلا دیں گی، اور ہمارا باہر نکلنے کی وجہ یہ ہے کہ بھائی تو ہے کوئی نہیں، باپ بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ باہر نکلنے کے قابل نہیں رہے، پھر تو ہم نے نکلنا ہی تھا۔ مجبوری نکالتی ہے عورتوں کو، اور آج کل تو پکنک کے طور پہ ملازمتیں ہو رہی ہیں۔ بھائی کیوں ملازمت کر رہی ہو؟ اتنی مجبوری آ گئی ہے، بس یہ ویسی مصروف ہو جائے گا، پھر ایسی مصروف ہوتی ہے، پھر اللہ معاف۔ کچھ
خیال کرنا چاہیے، انسانی بھی کچھ قدریں ہوتی ہیں۔ وہ عورتیں وہ بتا رہی ہیں کہ باپ نہیں ہے، بیچارے بہت کمزور ہیں، شیخ کبیر، بہت بوڑھے ہیں، فسقا لہما، انہوں نے پانی پلا دیا، پانی پلا دیا۔ قوم کو کہا ذرا ٹھہرو، پانی نکالا، پلایا۔ یہ کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام اور کچھ کر سکتے تھے؟ یہی نیکی کر سکتے تھے، یہ نیکی کی۔ پھر کہا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ بھائی دعا بھی کسی طریقے سے بندہ کرتا ہے نا، روزے رکھو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وہ مالک راضی ہو، پھر تمہاری زبان سے جو نکلے اللہ کریں گے۔ ہم کہتے ہیں ہم نے بھی کچھ نہیں کرنا، جو ہے وہ بھی بچانا ہے، کوئی اور بھی آئے وہ بھی لے لے اور اللہ بھی دے دے، بس لیتے چلے جائیں۔ نہیں بھائی، یہ طریقہ نہیں ہے دعاؤں کی قبولیت کا، دینا طریقہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلا سے کہ اللہ سے مانگا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ تو مجھے جو بھی خیر دے گا نا، میں تو فقیر ہی ہوں۔ لوگ تو کہتے ہیں بھئی نبی جو ہیں وہ داتا ہوتے ہیں، نہیں بھائی، موسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں فقیر، یا اللہ میں تو فقیر ہوں، کیونکہ اللہ نے کہا ہے نا انتم الفقراء، تم سارے فقیر ہو، میں صرف ایک غنی ہوں، داتا میں ہوں۔ جو اللہ کو داتا مانتا ہے، اللہ پھر داتا بن کے دکھاتے ہیں۔ تو کچھ دیر کے بعد جب وہ گھر پہنچی، والد نے کہا جلدی کیسے آ گئی، پوری بات بتائی، فرمایا ان کو بلا لو۔ اب کوئی مرد بھی جانے والا نہیں تھا، وہ حیا کرتے ہوئے، شرم کی چادر اوڑھے ہوئے اور دوسری حقیقی چادر بھی اوڑھے ہوئے وہ آئی، اور پھر کہا کہ میرے والد آپ کو بلاتے ہیں۔ اور پھر جب گئے تو پھر اللہ نے آگے خیر کے دروازے کھول دیے۔ ان کو تو خیر صرف چاہیے تھی، روٹی چاہیے تھی، روٹی پکانے والی رب نے دے دی، بکریوں کے ریوڑ دے دیے، اور 10 سال یہاں عزت سے جب گزارے، واپس گھر جا رہے ہیں، یہ دعا ابھی پیچھا کر رہی ہے۔ پھر کوہ طور پہ وہ آگ تھی، وہ نور تھا، کہا موسیٰ آج کے لیے تو میں تیرا منتظر تھا، آؤ نا، اب تمہیں میں نے کلیمی کا شرف بھی بخشنا ہے۔ اللہ کے بندو اللہ سے مانگنا سیکھیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا روزے داروں کی دعائیں رد نہیں رد ہوتی۔ بڑے خوش قسمت ہو، آپ بڑے ولی ہو، اللہ کے لیے دعائیں کرو، اور شاید آپ کی دعاؤں سے اور بھی کئی لوگ قسمت پا جائیں۔ غفلت اختیار نہ کریں، شیطان ہمیں غفلت میں مبتلا کیے ہوئے ہے۔ روزوں کا صحیح اہتمام کریں، قرآن کی صحیح تلاوت کریں، سخاوت کی طرف آئیں، دعائیں کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر